وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما۔ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق کے ساتھ سورہ البقرہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ آخری پروگرام جو ہم نے کیا قسط نمبر 21، اس میں ہم نے حروف مقاطعات کے بارے میں ذکر کیا۔ الف لام میم جو ایک آیت کی صورت میں بھی آئے ہیں اور کبھی کبھی ایک آیت کا حصہ بن کر بھی آتے ہیں حروف مقاطعات۔ ان کی تعداد جو ہے 29 ہے۔ 29 صورتیں جو ہیں وہ حروف مقاطعات سے شروع ہوتی ہیں اور تقریباً 14 حروف مقاطعات جو ہیں وہ استعمال ہوئے ہیں۔ ان میں 28 الفابیٹکلی اگر دیکھا جائے، حمزہ اور الف کو ایک جانا جائے تو تقریباً آدھے استعمال ہوئے ہیں۔ پھر حروف مقاطعات کے بارے میں الحمدللہ بات کی گئی کہ اس کا معنی جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نہیں، اس لیے ہمیں معلوم نہیں۔ ہاں، ایک چیز جو ہم نے اس میں دیکھی اور جتنا قرآن پڑھا اس سے ایک چیز معلوم ہوئی کہ حروف مقاطعات کے بعد جتنا بھی قرآن کا حصہ، جتنی بھی صورتیں شروع ہوتی ہیں، ان میں سے تقریباً 80% صورتوں میں، بلکہ اس سے بھی زیادہ، حروف مقاطعات کے بعد قرآن کا ذکر ہے۔ شروع کرتے ہیں اب سورہ الفاتحہ ہم نے مکمل کی۔ ایک دعا ہم نے جو مانگی تھی، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا، جو تیری نعمتوں کے مستحق ہوئے اور کل قیامت والے دن بھی تیرے فضل سے تیری نعمتوں والی جنت کے مستحق ٹھہریں گے۔ اے اللہ ان لوگوں کا راستہ۔ اللہ نے ہمارے سامنے پورا قرآن کھول دیا۔ شروع ہو رہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ہاں، تقوی کی روش پر چلنے جاتے ہو، متقی ہونا چاہتے ہو، پرہیزگار بننا چاہتے ہو تاکہ جنت میں جا سکو، تو یہ کتاب، یہ وہ کتاب ہے۔ ترجمہ تو یہ وہ کتاب کیا جاتا ہے، لیکن اس میں وہ کا ترجمہ ہے وہ کتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ تو ہم جب ترجمہ کرتے ہیں تو ہم یہ وہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے پاس مصدقہ کاپی ہے جو قرآن کی ہمارے پاس موجود ہے، اور اصل قرآن اللہ کے پاس لوح محفوظ میں ہے، جو ہو وہی ہے، اور جو کاپی ہے وہ تصدیق شدہ ہے۔ صحابہ نے اس کو جمع کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا، تو الحمدللہ ایک ایک چیز اللہ نے محفوظ کر دی، قرآن کا ایک ایک لفظ اللہ نے محفوظ کر دیا، اور قیامت تک یہ محفوظ رہے گا۔ کتنے حالات آئے مسلمانوں پر، کیسی کیسی جنگیں چھڑی، کیسی کیسی مسلمانوں پر، اللہ اکبر، مظلومیت کے حالات آئے، ظلم کیسے کیسے ڈھائے گئے، اور یہ سب کچھ اس لیے کہ ہم قرآن سے دور تھے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ بے شک اس کتاب کے ذریعے اللہ بہت سارے ملکوں کو، بہت ساری قوموں کو، بہت سارے لوگوں کو سر بلند کرے گا، اور چھوڑنے کی وجہ سے ذلیل و خوار ہوں گے۔ بہرحال شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر۔ ذالکا، سب سے پہلے تو یہ آیا ہے، یہ اسم اشارہ ہے، کسی کی طرف اشارہ کرنا۔ ذالکا مذکر کے لیے آتا ہے، اور تلکا جو ہے وہ مؤنث کے لیے آتا ہے، وہ ایک مذکر یا وہ ایک مؤنث۔ ذالکا اشارہ بعید ہے، یعنی تھوڑا سا دور چیزوں پر یہ اس کے لیے اشارہ آتا ہے۔ ھذا اشارہ قریب ہے، ھذا الکتاب ہوتا تو یہ بالکل یہ کتاب۔ اب جب کیونکہ کتاب، اصل کتاب وہاں پر ہے، تو اس لیے جب ہم اس آیہ مبارکہ کا ترجمہ کرتے ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کے اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں، پرہیزگاروں کو راہ دکھانے والی ہے، یا اس طرح بھی آپ کو ترجمہ ملے گا، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے نازل کرتا ہے، اور رہنمائی کرتی ہے، ہدایت دیتی ہے کن کو؟ تقوی والوں کو۔ ہم نے پڑھ لیا کہ ذالکہ جو ہے یہ اشارہ بعید ہے۔ الکتاب، کتاب کا روٹ پر جو ہے مادہ جو ہے کاف، تے اور بے ہے۔ کتاب کا کلمہ قرآن میں 319 مرتبہ آیا ہے۔ اصلی معنی ہے کھال کے دو ٹکڑوں کو ملا کر سی دینے کے ہیں۔ چنانچہ جس طرح ہماری ہم دیکھتے ہیں کتاب، اس کو سیا ہوتا ہے، بیچ میں کپڑا لگا ہوتا ہے یا کچھ چیز ایسی لگی ہوتی ہے، وہ آپس میں سلی ہوتی ہے۔ کتابہ کے اصلی معنی تو تحریر کے ذریعے حروف کو باہم ملا دینے کے بھی ہیں۔ کتابت ہاتھوں کتابت جو ہے مطلب حروف کو باہم ملانے کے بھی ہیں۔ تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں اس کے بارے میں۔ سورہ
البقرہ کی آیت نمبر 121 میں آتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جن کو ہم نے کتاب دی، کتاب کا ذکر ہے، وہ اس کتاب کی تلاوت کرتے ہیں جیسے کہ اس کی تلاوت کا حق ہے۔ اور پھر اختلاف کس وجہ سے ہوتے ہیں؟ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 176 لے لیتے ہیں، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اس کتاب میں اختلاف کرنے والے یقیناً دور کے خلاف میں ہیں، یعنی دور کی مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔ جب اس کتاب سے دور ہوں گے اور اس کو اللہ اکبر صرف حصول ثواب یا اصال ثواب کی کتاب بنا لیا جائے گا، قسم اٹھانے کے لیے رکھ دیا جائے گا، بیٹی کو رخصت کرنے کے لیے اس کے سر پر سایہ کر کر اس کو رخصت کیا جائے گا۔ جب اس کتاب کو سمجھ کر نہیں پڑھا جائے گا، اس کو قائم نہیں کیا جائے گا انفرادی زندگیوں میں اور اجتماعی زندگیوں میں، جب کہ کتاب قانون نہیں بنے گی، اس کے مطابق فیصلے نہیں ہوں گے، اللہ اکبر، تو پھر مخالفتیں بڑھیں گی، پھر گروہ بندیاں ہوں گی، اللہ اکبر۔ محمود الحسن جب اسیر مالٹا جب آئے واپس، انہوں نے ایک بڑا خطاب کیا، ٹی بی ہوگی تو واپس کر دیا، ان کو واپس بھیج دیا کہ کہیں مر نہ جائیں ادھر، تو ہم ایسے احتجاج نہ ملے ہمیں۔ تو انہوں نے آ کے کہا کہ میں جب جیل میں تھا تو مجھے ایک چیز میں بہت غور کر رہا تھا کہ ہم امت مسلمہ اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے، پھر ہم اتنے ذلیل و خوار کیوں؟ تو جو سب سے بڑی وجہ میری سمجھ میں آئی وہ وجہ یہ تھی کہ ہم اللہ کی کتاب سے دور ہیں، اور دوسری آپس کی فرقہ واریت۔ مفتی محمد مسکین شفیع مسکین صاحب جو کہ مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد ہیں، انہوں نے وحدت امت پہ ایک کتاب لکھی، تو انہوں نے کہا کہ اللہ اکبر، شیخ نے تو دو چیزوں کا ذکر کیا لیکن میرے نزدیک ایک ہی ہے، کتاب سے دوری ہی ہمیں آپس میں فرقہ واریت جو ہے اس کی طرف لے آتی ہے، یا کتاب سے دوری ہی ہمیں فرقوں میں بانٹ دیتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ کتاب کے ساتھ چمٹنے سے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، ہم نے اس پر کافی بات کی ہے کہ یہ اللہ کی رسی ہے، اسی کو چمٹ کر ہم اسی کو پکڑ لیں گے، جب مضبوطی کے ساتھ سب چمٹ جائیں گے تو انشاءاللہ آپس کے اختلافات خود ہی دور ہو جائیں گے۔ اب تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، ذالک الکتاب کی بات ہو گئی، ریپ کا لفظ آیا ہے، ریپ کا جو روٹ ورڈ ہے، مادہ جو ہے را یا با ہے، اصل میں عربی میں را یا با پڑھا جاتا ہے، اور ہم اپنی جو زبان میں پڑھتے ہیں رے، یہ اور بے پڑھتے ہیں۔ عربی میں بڑی یہ کوئی نہیں ہوتی، ہماری جو زبان ہے اردو میں اس میں چھوٹی یہ اور بڑی یہ دو یہ آتی ہیں، تو وہاں پر یا ہی پڑھا جاتا ہے۔ ریپ کا کلمہ قرآن پاک میں 36 مرتبہ آیا ہے۔ تھوڑی سی آیات لے لیتے ہیں، وہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 23 ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تم اس کے بارے میں شک میں ہو، ہم نے جو کچھ اپنے بندے میں اتارا ہے، اگر تمہیں اس میں شک ہے، اگر اس کے بارے میں شک میں ہو۔ سورہ طور سورہ نمبر 52 ہے، آیت 30 میں آتا ہے نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونَ، وہ ہم پر اس زمانے کے حوادث یعنی موت کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ سمجھتے تھے کہ مسلمان تھوڑے سے ہیں، مٹھی بھر ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ان کا یہ خیال تھا، نعوذ باللہ من ذالک، کہ کچھ دیر ہے پھر یہ چلے جائیں گے، وفات پا جائیں گے تو پھر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اسی طرح سورہ حج کی آیت نمبر 5 میں آتا ہے، سورہ نمبر 22 ہے، یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، کہ اے لوگو کیا تم مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کے بارے میں شک و شبہ میں مبتلا ہو، شک میں ہو؟ تو یہ مختلف قسم کے جو میں نے بتایا کہ شک و شبہ کہ مرنے کے بعد شک ہو کہ پتہ نہیں زندگی یہی ہے، ہم یہاں بھی اتنی سیکریفائی کر کے قربانیاں کر کے چلے جائیں، اپنی خواہشیں پوری نہ کریں، اللہ اکبر، تو آگے جا کے پتہ نہیں خواہشیں پوری ہوں گی کہ نہیں ہوگی۔ حالانکہ یہ دارالعمل ہے، دارالجزا، سزا، اور خواہشیں پوری کرنے والا جو ہے وہ جنت تو ہے، جس کے لیے اللہ ہم سب کو کہہ رہے ہیں۔ لیکن کیا کریں کہ ہم میں اور ہمارے بچوں کو ایک سلوگن دیا گیا ہے، ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری، کھاؤ پیو اور خوشیاں مناؤ، بس یہی زندگی ہے، یہی زندگی ہے، دوبارہ پتہ نہیں ملنی ہے کہ زندگی ہو کل ہو نہ ہو، یہ کسی کو معلوم نہیں ہے، اللہ اکبر۔ جب ایسی یقین ہوں گے تو پھر ڈیفینیٹلی جو آج ہو رہا ہے ویسا ہی کچھ ہوگا۔ جب ہمیں یقین نہیں ہے کہ ہمیں مر کر اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، شک میں مبتلا ہے دوبارہ جی اٹھنے میں، اور پھر اس کتاب کے بارے میں شک میں ہے، اللہ اکبر، تو پھر انسان کی سوچ ایسی ہی ہوگی جیسی آج ہم اپنی دیکھ رہے ہیں۔ اپنی نسلوں کو دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے، سمجھتے ہیں کہ یہی دنیا ہے، اسی میں موج میلے کر لو، یہی موج میلہ کر لو، دوبارہ کون سا زندگی آنی ہے، اللہ اکبر۔ بہرحال اس کے بعد کیونکہ ھدی للمتقین ہے، ہدایت کے بارے میں جب ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی تھی تو اس پر بڑی ڈیٹیل سے بات کی تھی۔ ہدایت کا کلمہ جو ہے قرآن میں 316 مرتبہ آتا ہے،
میں صرف ایک دو آیتیں لوں گا قرآن کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہوئے۔ سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت 9 میں اللہ فرما رہا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن بالکل سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن ایسے رہنمائی کرتے ہیں کہ آپ کسی سے راستہ پوچھیں، آپ نے کہیں جانا ہے تو وہ کہے جی فلاں سڑک پہ چلو جو، پھر رائٹ ٹرن لے لینا، پھر آگے جا کے لیفٹ ہو جانا۔ قرآن جو ہے یہ انگلی پکڑ لیتا ہے، کہتے ہیں آؤ میں تمہیں لے کر منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہوں جہاں تمہارا جانے کا مقصد ہے۔ اگر اس کی انگلی تھام لیں گے تو یہ ہمیں جنت تک ضرور پہنچ جائے گا۔ بہت ساری حدیثیں الحمدللہ تعریف قرآن میں پہلے بیان کر چکا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عظیم۔ سورہ بلد میں آتا ہے سورہ نمبر 90 ہے آیت 10 ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اللہ فرمانے کہ ہم نے دونوں راستے دکھا دیے ہیں، ہم نے دکھا دیے ان کو دونوں راستے۔ یہ ہے ہدایت کا راستہ ہے، اور اس پکھڈنڈی پر چلو گے تھوڑے ٹیڑھے ہو گے تو پھر ہدایت سے دور ہوتے جاؤ گے۔ جیسا میں نے پہلے بھی مثال دی، آپ سیدھے جا رہے ہیں، ہلکے سا ٹرن لے لیں ایک سائڈ پہ تو آگے جا کے وہ بڑھتا جائے گا اور پھر آپ بہت آگے نکل جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے، راستہ کھو بیٹھیں گے۔ سورہ دہر سورہ نمبر 76 آیت 3 میں آتا ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، اللہ فرمانے ہم نے ہدایت کا راستہ دکھا دیا، ہم نے اسے راہ دکھا دی۔ اب ہر انسان کو راہ دکھا دی گئی، اب ہوا وہ شکر گزار بنے، ہوا ناشکرا، اللہ کا شکر ادا کر کے اللہ کی جنتوں کا مستحق ٹھہر دے، یا کفران نعمت کرتا ہوا، کفر کرتا ہوا اللہ کے عذاب کا مستحق بن جائے۔ اب اس پر ہے، کیونکہ یہ امتحان ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں ہم نے انسان اور جنوں کو پیدا اس لیے کیا ہے اپنی بندگی کے لیے۔ اور سورہ ملک میں اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے زندگی اور موت کا جو یہ پورے کا پورا جو ہے ایک سلسلہ بنایا ہے، اس لیے تاکہ ہم تمہیں آزما لیں کہ کون ہے جو بہترین اعمال کر لے کر آتا ہے۔ اگلا جو لفظ ہے للمتقین، لل کا لفظ جو ہے اس پر بھی بات ہو چکی ہے پہلے الحمدللہ۔ لل کا لفظ جو ہے لام جو ہے جب آتا ہے لل، یہ لل صالحین ہوگا تو صالحین کے لیے، یہ کے لیے کا ترجمہ دیتا ہے، للمتقین متقین کے لیے۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ اکبر، تقوی اتنا لفظ یہ آئے گا قرآن میں، آپ پڑھیں گے بار بار۔ اس کا روٹ جو ہے واو، قاف اور یا ہے۔ یہ کلمہ قرآن میں 258 مرتبہ آیا ہے۔ وقیت الشیء وقایا کے معنی ہیں کسی چیز کو مضر اور نقصان پہنچانے والی چیزوں سے بچانا، چنانچہ قرآن پاک میں ہے۔ سورہ الرعد ہے سورہ نمبر 13 آیت نمبر 34 میں آتا ہے وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن واق، اور انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا، واق۔ اسی طرح سورہ دہر سورہ نمبر 76 آیت نمبر 11 میں آتا ہے فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ، پس اللہ ان کو اس دن کی مصیبت، قیامت کے دن کی مصیبت سے بچا لے گا۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت 102 میں آتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا، اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، یعنی موت تمہیں اسلام کی حالت میں آنی چاہیے۔ اس لیے ہم دعا بھی مانگتے ہیں اللہ زندہ اسلام پہ رکھنا اور ایمان کے ساتھ لے کے جانا، اسلام کے ساتھ لے کے جانا، کیونکہ انسان کو نہیں پتہ کہ کون سا لمحہ اس کی موت کا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ چلو یہ کچھ دیر کے لیے ہم اپنی خواہشات پوری کر لیتے ہیں جس سے اللہ نے منع کیا ہے، بعد میں نیک ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان کے دعوے دارو، اللہ سے ڈرو جتنا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور دیکھو تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، یعنی اسلام کی حالت میں موت آنی چاہیے۔ اب کس کو کب موت آنی ہے، اگر کسی کو اندازہ ہے تو جو مرضی کرے، لیکن اگر ڈر ہے کہ کسی وقت بھی آ جائے گی تو پھر ہر وقت اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے۔ تقوی کیا ہے؟ اس کے بارے میں ایک واقعہ جو ہے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ امیر المومنین، آپ قرآن کی محفل سجاتے تھے، اللہ کو صحابت قرآن کی محفل سجاتے تھے۔ ایک دن بڑی محفل میں آپ نے پوچھا کہ یہ تقوی کا لفظ اتنا آیا ہے کہ جنت تقوی والوں کے لیے ہے، یہ سب کچھ تقوی والوں کے لیے، تو تقوی کیا ہے؟ تو سب نے اپنے طور پر کچھ نہ کچھ کہا۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ مفسر قرآن، اللہ اکبر، جن کا نام لے کر کہا گیا کہ ابی کو قرآن سناؤ، اللہ اکبر، ان سے پوچھا، وہ خاموش تھے، تو پوچھا کہ ابی تم کچھ نہیں بولتے، تو کہا اے امیر المومنین، کبھی آپ خاردار جنگل میں سے گزرے ہیں، بہت خاردار، بہت خطرناک جنگل میں سے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں گزرا ہوں۔ فرمایا کیسے گزرتے ہیں؟ فرمایا ایسے کہ اپنے آپ کو بچاتا ہوں، جسم کو بھی بچاتا ہوں، کپڑوں کو بھی بچاتا ہوں،
اوپر اور نیچے ہر طرف سے میں احتیاط کرتے ہوئے گزرتا ہوں۔ فرمایا یہی تقویٰ ہے۔ دنیا میں اسی طرح زندگی گزارنی ہے کہ ہر طرف سے اپنے آپ کو بچانا ہے، ہر الائش سے، ہر برائی سے، ہر اس چیز سے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہو اس سے بچانا ہے۔ کوئی ایسا کام چھوٹے سے چھوٹا یا بڑے سے بڑا جس سے اللہ ناراض ہوتا ہو اس سے بچنا ہے، اور کوئی ایسا کام جس سے اللہ کی رضامندی ہو اس کو کرنے کی جستجو میں رہنا، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا۔ یہی تقویٰ ہے، کیونکہ کہا گیا کہ اللہ کا تقویٰ اختیار کرو جتنا کہ تقویٰ اختیار کرنے کا حق ہے سورہ آل عمران میں۔ تو صحابہ تو سچے تھے۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی ہمت ہم کر سکتے ہیں؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسانی کر دی۔ سورہ تغابن سورہ نمبر 64 آیت نمبر 16 میں فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، جتنی جس کی استطاعت ہے اس کے مطابق تو اللہ سے ڈرو، اتنا تقویٰ تو اختیار کرو۔ جتنی تم استطاعت رکھتے ہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ سورہ الاعراف سورہ نمبر 7 آیت 35 میں اللہ فرما رہے ہیں فَمَنِ اتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور جس نے تقویٰ اختیار کیا اور اس نے اصلاح کر لی تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ کسی قسم کا خوف نہ دنیا میں ہوگا اور نہ آخرت میں وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ سورہ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت 3 کو اب لے لیتے ہیں کیونکہ آیت 2 کی بات ہوگی۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اب کون لوگ ہیں جو تقوی والے ہیں؟ اللہ ان کی نشانیاں بتا رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہوا ہے، جو رزق، چاہے اولاد ہے، صلاحیت ہے، مال ہے، رزق جو کچھ بھی ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات ہو رہی ہے ایمان کی۔ یومنون، آمنا، آمن اللہ اور آمنا بھی۔ آمن اللہ جو ہے کسی کے ساتھ ایمان لے کے آنا اور کسی پر ایمان لانا، تو اللہ پر ایمان لانا ہے۔ یہ کلمہ قرآن میں اس کا روٹ ورڈ جو ہے الف میم نون ہے، اور یہ کلمہ قرآن میں 879 دفعہ 879 مرتبہ آیا ہے۔ امن کا معنی ہے کہ نفس کا مطمئن ہو جانا، اللہ اکبر، امن پا جانا۔ آمن، امانتن اور امان، یہ لفظ سارے اسی سے بنے ہیں۔ جیسے کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 میں آتا ہے کہ جو بھی اللہ کے اس گھر میں بیت اللہ میں داخل ہو گیا وہ امن پا گیا۔ پھر امن پانے سے مراد ہے کہ دوزخ کی آگ سے بے خوف ہو جانا۔ امان کے معنی ہے کبھی حالت امن میں ہوتے ہیں اور کبھی کسی چیز کو مطلب مان کہا جاتا ہے کہ جب انسان کسی کے ایمان میں ہو، یعنی اللہ کے ایمان میں ہو، حالت امن میں ہو۔ کبھی اس چیز کو کہا جاتا ہے جو اس کے پاس بطور امانت رکھوائی جائے۔ امانت کا لفظ بھی اسی سے ہے، جس طرح کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ احزاب میں، اللہ فرما رہے ہیں سورہ احزاب ہے سورہ نمبر 33 آیت 72 ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ ہم نے یہ ذمہ داری، اللہ اکبر، یعنی یہ قرآن آسمانوں اور زمین پر پیش کیا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم یہ بات نہیں اٹھا سکتے، لیکن انسان نے اٹھا لیا، لیکن اس کو پھر نبھا نہیں پا رہا۔ بالغیب، غیب جو ہے ہم نے یؤمنون بالغیب کیونکہ ایمان پر بات کر لی، بالغیب بے کے ساتھ ہم نے اس پر بھی الحمدللہ بڑی تفصیل سے بات کی ہوئی ہے۔ غائب کا جو روٹ ورڈ ہے مادہ جو ہے وہ غا یا اور با ہے، غین یا اور با ہے۔ یہ کلمہ قرآن پاک میں 60 مرتبہ آیا ہے۔ جس چیز کے معنی جس کے معنی ہیں، یعنی غائب کے معنی ہیں، غائب کے معنی ہے کسی چیز کے نگاہوں سے اوجھل ہو جانے کے ہیں۔ چنانچہ محاورہ ہے عربی کا غابہ انی قضا، فلاں چیز میری نظروں سے غائب ہے یا اوجھل ہے۔ قرآن پاک میں سورہ قصص سورہ نمبر 28 آیت 20 میں جب سلیمان علیہ السلام نے تمام لشکروں کو جمع کیا تو فرمایا ام کانا من الغائبین، کہ خود کہاں ہے، کیا وہ اوجھل ہونے میں، غائب ہونے والوں میں سے ہے۔ اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کے متعلق آتا ہے عالم الغیب والشہادہ، وہی پوشیدہ اور ظاہر سب کا جاننے والا ہے، حال، ماضی، مستقبل، ہر چیز کا جاننے والا اللہ ہے۔ یؤمنون بالغیب یعنی غیب پر ایمان لاتے ہیں، اور یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ الذین یخشون ربہم بالغیب، وہ لوگ جو بن دیکھے اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ کو تو ہم نے نہیں دیکھا، اللہ پر ہم یقین رکھتے ہیں کہ یہ خالق کہ کائنات اللہ ہی ہے، اور کائنات کی ایک ایک چیز گواہی دے رہی ہے اس چیز کی کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے۔ وہ اپنے رب پر بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ اور اسی طرح سورہ فاطر کی آیت ہے، اسی طرح آتا ہے وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہیں تمام زمین و آسمان کے غائب، یعنی تمام آسمان اور زمین کا علم اللہ ہی کو ہے، اللہ کے لیے ہی ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث لے لیتے ہیں، حدیث کا نمبر ہے 99۔ ایمان کیا ہے، اس کے بارے میں پوچھا گیا، قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل ایمان،
جبریل علیہ السلام آئے، اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ حدیث جبریل بڑی مشہور ہے، بہت سارے راویوں سے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، بہت سارے راویوں سے یہ حدیث منقول ہے۔ تو آ کر انہوں نے مختلف سوال پوچھے، ہم ایمان کے لحاظ سے پوچھ لیتے ہیں کیونکہ یہاں پر ایمان کا مسئلہ ہے کہ ایمان کیا ہے۔ پوچھا قال یا رسول اللہ مل ایمان، قال ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتابہ و لقائہ و رسلہ و تؤمن بالبعث و تؤمن بالقدر کلہ۔ پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ کہ تم اللہ کے فرشتوں پر، اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتاب پر ایمان لاؤ، قیامت کے روز پر اس سے ملاقات اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور مرنے کے بعد اٹھنے پر ایمان لاؤ، اور ہر امر یعنی تقدیر پر ایمان لاؤ، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لاؤ۔ جیسا کہ سورہ انبیاء کی آیت میں آتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 49 ہے، الذین یخشون ربہم بالغیب وہم من الساعۃ مشفقون۔ وہ لوگ جو بن دیکھے اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، وہی قیامت سے ڈرنے والے ہیں۔ جتنا مرضی ہم کہہ لیں، اگر ہمیں اللہ کا خوف نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا خوف اور اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا خوف ہی ہے جو ہمیں برائیوں سے روک سکتا ہے اور نیک کاموں کی طرف لے کر آ سکتا ہے۔ سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت 18 میں آتا ہے، انما تنذر الذین یخشون ربہم بالغیب واقاموا الصلاۃ۔ آپ در حقیقت ان لوگوں کو ڈراتے ہیں یا وہی ڈر سکتے ہیں جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، ان پر ہی وہی اللہ کی خشیت رکھتے ہیں، خوف رکھتے ہیں۔ سورہ نساء میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بڑی زبردست طریقے سے ہم ایمان والوں کو جھنجھوڑا ہے، آیت نمبر 136 ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ اے ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کی کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر اتاری، اور اس کتاب پر بھی جو اس سے پہلے اتاری گئی، اور جو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور روز آخرت کا انکار کرے گا، وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، کیونکہ آیت کا اگلا حصہ ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، پہلے تو پر ایمان لاتے ہیں اور پھر نماز قائم کرتے ہیں۔ یقیمو کا لفظ ہم نے مادہ پڑھا تھا، جہاں پر اهدنا الصراط المستقیم، استقامت بھی اسی سے ہے، اردو کا لفظ مادہ ہے قاف واو میم، قامہ یقوم قیامن۔ یہ کلمہ قرآن میں 660 مرتبہ آیا ہے۔ اس سے مراد ہے قائم کرنا، استقامت، اور اس طرح کے بہت سارے الفاظ بنتے ہیں۔ اردو میں استقامت استعمال ہوتا ہے لفظ الصلاۃ۔ صلات کا جو لفظ ہے صاد لام واو سے ہے، سلو۔ یہ کلمہ قرآن میں 99 مرتبہ آیا ہے۔ الصلاۃ، بہت سے اہل لغت کا خیال ہے کہ صلاۃ ان کے معنی دعا دینے کے ہیں، چنانچہ محاورہ ہے صلیت علیہ، میں نے اس سے دعا دی۔ اسی طرح قرآن میں آتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمانے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے دعائے خیر فرمائیں، اور آپ کی دعا ان کے لیے موجب تسکین ہے۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں، اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہی لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی رحمت اور مہربانی ہے۔ یعنی یہ صلوات کا لفظ رحمت اور مہربانی کے لیے بھی آتا ہے، نعمتوں کے لیے بھی آتا ہے، اور انسانوں کی طرف، فرشتوں کی طرف سے بھی یہ صلات ان کے معنی دعا اور استغفار ہی آتے ہیں، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت 56 میں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر درود بھیجتے ہیں، آپ پر صلات بھیجتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو تو تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو، خوب سلام بھیجو، خوب درود و سلام اللہ اور اس کے فرشتے بھیج رہے ہیں تو تم بھی بھیجو۔ الصلاۃ، جو کہ ایک عبادت مخصوصہ کا نام بھی ہے، یعنی نماز، صلاۃ جو ہے اس کی اصل بھی دعا ہی ہے۔ نماز چونکہ دعا پر ہی مشتمل ہے اور سورہ فاتحہ بھی دعا ہی ہے، اس لیے اسے صلاۃ کہا جاتا ہے۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت 103 میں اللہ فرما رہے ہیں کہ یقیمون الصلاۃ کا لفظ ہے تو قائم کیسے کرنی ہے؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یقیناً نماز مومنوں پر مقرر وقتوں پر فرض کی گئی، یعنی مقرر وقت پر پڑھنا فرض کی گئی۔ 5 وقت کی نماز ہے، صبح فجر ہے، پھر ظہر ہے، پھر عصر ہے، پھر مغرب اور عشاء، 5 وقت۔ سورہ مومنون میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیسے نماز قائم ہوتی ہے، الذین ھم فی صلاتہم خاشعون، اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، پوری توجہ سے پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں ہم۔ اللہ کرے ایسا ہمارا بھی سب کا بنے، ایسا ہی ہمارا کردار ہو کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں
تو ہمیں نظر آئے کہ ہم ایسے نماز پڑھیں احسان کی وجہ سے، کہ فرمایا کہ اس طرح اللہ کی عبادت کرو گے جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہاں تک نہیں پہنچ پاتے تو یہ ضرور تمہارے دل میں ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 9 میں ہے والذین هم علی صلواتہم یحافظون، نمازوں کی حفاظت بھی کرنی ہے، یہ نہیں کہ کچھ پڑھ لی کچھ نہیں پڑھی اور وقت پر نہیں پڑھنی، بلکہ وقت پر پڑھنی ہے اور حفاظت بھی کرنی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 8 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم کی گئی ہے۔ اول گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، سچے رسول ہیں۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا جس کے پاس استطاعت ہو، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ آیت کا آخری حصہ ہے، اور وہ جو رزق ان کو دیا گیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ واؤ کا لفظ ہم نے پڑھ لیا، صبح و شام اردو میں استعمال ہوتا ہے، اور کے لیے آتا ہے من ما، من سے ہے، یہ بھی ہم نے پڑھا ہے، من جانب ہم نے یہ لفظ پڑھا، ما جو کے لیے آتا ہے۔ من ما جو ہے یہ من اور ما سے مل کر بنا ہے، من کے معنی ہے سے اور ما کے جو ہیں، اس میں سے جو، تو اس لیے کہا من ما، اس میں سے جو، اور اس میں سے جو رزق اللہ نے تمہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ رزق کا کلمہ قرآن میں 123 مرتبہ آیا ہے، اور اس کا جو روٹ ورڈ ہے اور را، زا اور کاف ہے، اور رزق کے معنی ہے کھانا، مال، اولاد، صلاحیت، ذہانت، صحت، یہ سب کچھ رزق میں آ جاتا ہے جو اللہ کی طرف سے عطا کرتا ہے۔ اور رزق وہ عطیہ ہے جو جاری ہوا دینی طور پر ہو یا اخری طور پر، یعنی دنیا میں ہو یا آخرت کے لیے ہو۔ اور رزق بامانی نصیب کے بھی آتا ہے، نصیبہ بھی ہے۔ اور رزق وہ عطیہ ہے جو جاری ہو، جو پہلے بات کی جا چکی ہے۔ اور جو رزق جو ہم کھاتے بھی ہیں تو عام کے لیے بھی آتا ہے، جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں، سورہ البقرہ ہے، کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو پاکیزہ اور عمدہ کھانا ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے کھاؤ، اس روزی میں سے کھاؤ۔ اسی طرح خرچ کرنا جیسے ہے، جو کچھ اللہ نے تمہیں مال و جا دیا ہے، علم دیا ہے، صلاحیت دی ہے، خرچ کرو اللہ کی راہ میں اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ آیت ہم نے کیونکہ پڑھی تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ اللہ نے کسی کو علم دیا ہے تو لوگوں تک پہنچانا ہے، اللہ نے ذہانت دی ہے تو اس کو اللہ کے دین کے لیے استعمال کرنا ہے۔ لوگوں کو اگر مال دولت دیا ہے تو اس کو خرچ کریں اللہ کی راہ میں تاکہ اللہ کی خوش نفدی حاصل ہو۔ لگائیں اپنا مال، اپنی جان، اپنا سب کچھ اللہ کے لیے، کیونکہ مول تو وہی دے گا، دنیا کوئی مول نہیں دے گی۔ اور دنیا میں رہنا کتنی دیر ہے، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ جان دی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، اصل بات تو یہی ہے۔ ينفقون جو ہے نفقہ سے اس کا روٹ ہے، یہ کلمہ قرآن میں 111 مرتبہ آیا ہے۔ الانفاق کے معنی ہے مال وغیرہ صرف کرنا، خرچ کرنا، اور یہ کبھی واجب ہوتا ہے اور کبھی مستحب، اور کبھی مال اور غیر مال یعنی علم وغیرہ کے متعلق بھی استعمال ہوتا ہے۔ یعنی واجب جو ہے زکوٰۃ ہے اور صدقہ جو ہے غیر واجب ہے، اور اس کے لیے لیکن قرآن جو ہے بھرپور قسم سے، بھرپور طریقے سے ہم سب کو اس کی طرف توجہ دلاتا ہے، جس طرح اللہ فرما رہے ہیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 195 میں، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، خرچ کرو اس رزق میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ آل عمران میں، لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، تم نیکی تک پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں نہ لگاؤ۔ اپنی جان اگر تم سے پیاری ہے، صحت سے پیار کرتے ہو، مال سے پیار کرتے ہو، جو کچھ ہے اپنی اولادیں بھی اللہ کی راہ میں لگاؤ، ان کو لگاؤ اللہ کے دین کے لیے، تاکہ اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچائیں، اللہ کے دین پر عمل کرنے والے ہوں۔ لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ۔ مومنو، جب تک تم ان چیزوں میں سے جو تمہیں عزیز ہیں راہ اللہ میں، راہ خدا میں صرف نہ کرو گے، کبھی نیکی حاصل نہیں کر سکو گے، اور جو چیز بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ بہرحال یہ 3 آیتیں ہماری مکمل ہوئیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑا سا اس لیے زیادہ ریفرنس دیے جا رہے ہیں، جیسے جیسے ہم گزرتے جائیں گے ان چیزوں کو آپ نوٹ کرتے جائیں، اور میں صرف اب حوالہ دیا کروں گا کہ فلانی قسط میں یہ، اس پر میں نے ڈیٹیل میں بات کی ہے، تاکہ آپ جا کر روٹ وٹ بھی دیکھ لیں، مادہ بھی دیکھ لیں، اس لفظ سے کون کون سے لفظ بنتے ہیں وہ بھی پتہ چل جائے، اور پھر قرآن میں وہ لفظ کن کن معنی میں استعمال ہوا ہے وہ بھی ہم جان سکیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ جتنا میں نے پڑھا، جتنا کہا، اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس کا صحیح فہم عطا فرمائے۔
ایک دفعہ آیتوں کو دہرا لیتے ہیں جو ہم نے پڑھی ہیں، جو ہے حروف مقطعات پر بات پچھلی قسط میں کی تھی۔ میں پورا 3 آیتیں کیونکہ آج مکمل ہوئی ہیں تو ہم اسی پہ بات کر لیتے ہیں۔ اللہ فرمانے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ یہ وہ لوگ ہیں، کون ہیں جو لوگ متقی ہیں؟ اللہ نے ان کی ڈیفینیشن بتائی ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ پر بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، ڈرتے ہیں اللہ سے، اللہ کے فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے رسولوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اور کہ روز قیامت پر کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، ابن آدم قدم نہ اٹھا پائے گا، 5 باتوں کا جواب نہ دے دے۔ عمر کن کاموں میں گزری، جوانی میں کیا کرتے رہے، مال کیسے کمایا، کہاں خرچ کیا، اور جو علم حاصل کیا تھا، کیونکہ علم حاصل کرنا تو فرض ہے، اس پر عمل کتنا کیا۔ تو یہ وہ سب سے زیادہ جو انسان کو اعمال کی طرف لے کے جانے والی چیز ہے وہ احتساب کا ڈر ہے، اور پھر ایمان لانا ہے اچھی اور بری تقدیر پر۔ والذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ اللہ نے ان کو دیا ہے اللہ کی راہ میں لگاتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا